معترضین، جاہلین دنیا میں آپ کو ٹکریں گے، ان کے لیے آپ کے پاس یہ بات موجود ہے۔ شیخ امان پانی پتی، ان کی پیدائش 872 ہجری اور وفات 997 ہجری۔ یہ کون سا ہے؟ 1443 ہجری۔ تو کل کی بات تو نہیں ہے نا یہ۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں، ان کے الفاظ بتاتا ہوں تاکہ یہ بھی نہ آپ کہو کہ آپ نے ادھر ادھر سے کوئی بات کی نہیں۔ فرما رہے آپ کا نام عبد الملک اور امان اللہ لقب تھا، امان اللہ لقب تھا، لیکن لوگ عام طور پر آپ کو امان کے لقب سے زیادہ یاد کرتے تھے۔ آپ ایک صوفی و توحید پرست عالم تھے۔ یہ توحید کا لفظ یاد رکھیں، کیونکہ جتنے لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں ہم تو توحید والے ہیں، تو ان کو کہنا ہم نے بھی ایک توحید والے کی بات سن کر آئی رات، تمہاری توحید ان کے توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہنا یعنی تمہاری توحید جس توحید کا تم ذکر کرتے ہو، تو کہنا ہم تو ایک اور توحید کا ذکر سن کر آئے، بتاؤ تم کس توحید پر کھڑے ہو۔ شیخ عبدالحق فرما رہے ہیں کہ ایک صوفی و توحید پرست عالم تھے اور شیخ ابن عربی کے پیروکار تھے، شیخ محی الدین ابن عربی کے پیرو تھے۔ فرقہ صوفیہ میں بلند مرتبہ اور ذی عزت تھے، مسئلہ توحید میں کافی مؤثر تقریر کے ماہر تھے، توحید کی باتیں صاف صاف بیان کرتے اور کہتے تھے آج اگر عدل و انصاف موجود ہوتا تو عالم توحید کو برسر منبر علانیہ اس طرح واضح کرتا جس میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، تاکہ کوئی آپ کو توحید 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 کہہ کر 11ویں شریف سے بہکائے نہ، یعنی یہ کہنا نہیں توحید کے خلاف ہے، نہ توحید کے یہ اگینسٹ ہے، تو آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے، تو آپ فوراً کہہ سکو کہ اچھا توحید بتاتا ہوں توحید والے کیسے تھے، ان کو آپ کہہ سکو کہ ہم بتاتے ہیں توحید والے کیسے ہوئے، آج نہیں 400 سال پہلے کیسے ہوئے توحید والے، تمہاری توحید کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آج عدل و انصاف موجود ہوتا تو عالم توحید کو برسر منبر علانیہ اس طرح واضح کر دیتا جس میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ نیز فرمایا کرتے تھے ابتداً مسئلہ توحید کی مجھے صرف 2 دلیلیں یاد تھیں، لیکن بحمد اللہ اب اللہ کی عنایت سے قوی 16 دلیلیں ازبر ہیں۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں، غور سے سنیے آپ، توجہ سے، کام آئے گی بات۔ لکھ رہے ہیں کہ شیخ امان نے علم تصوف اور توحید میں کئی کتابیں لکھی ہیں اور اپنی تقریر و تحریر میں تحقیق سے کام لیا ہے۔ آپ کی ایک کتاب اثبات الاحدیت ہے جس میں اللہ کے حاکم علی الاطلاق ہونے اور حقائق کائنات کو علم الیقین کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے جیسے آنکھوں دیکھا ہو۔ بھئی آج کی توحید تو آنکھوں دیکھی لگتی نہیں ہے، تو سنی سنائی لگتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں آپ نے تو اپنی کتاب میں توحید کا ایسا بیان کیا جیسے آپ نے ان حقائق کو آنکھوں دیکھا ہو، عینی شاہد ہو جیسے۔ اسی لیے میں نے کہا نا بڑی غور طلب بات ہے یہ، جو میرے دل کو تو بہت لگی، آپ کو بھی لگنی چاہیے۔ اچھا فرما رہے ہیں اور علم کے مطابق کامل ذوق کو کلمات محققین اور اہل توحید کے موافق تحریر کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی، ابھی جن کے اشعار میں نے پڑھے تھے اور جن کے بارے میں نے کہا کہ عاشق رسول شاعر گزرے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوائح کی کافی مبسوط تفصیلی شرح لکھی ہے انہوں نے، شیخ امان پانی پتی نے۔ کون ہے یہ؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کے کون ہے؟ پیر و مرشد
ان کے والد نے شیخ عبدالحق کے ان سے بیعت کی سلسلہ قادریہ میں. اچھا فرما رہے جس کے اول میں بہت ہی جامع و مفید ایک مقدمہ سپرد قلم کیا ہے. تہذیب اخلاق و عادات میں کامل مرتبے کے مالک تھے. فرمایا کرتے تھے درویشی میرے نزدیک دو چیزوں میں ہے. درویشی میرے نزدیک دو چیزوں میں ہے, ایک خوش اخلاقی اور دوسری محبت اہل بیت. اس میں درویشی ہے. اب آپ دیکھیے, اب میں آپ کو اصل بات کی طرف لا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں یہ بات کروں, کیونکہ بیان تو بہت لمبا ہے, ان کے حالات کا وقت نہیں ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بزرگ جو توحید کے اتنے بڑے عالم, جو آج ان کے پائے کے بھی پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی توحید کا عالم شاید ہی ہو تو ہو, شیخ عبدالحق بتا رہے ہیں نا ان کے بارے میں یہ بات. اب ان کا حال دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں شیخ عبدالحق آخر میں, ان کے حالت میں لکھ رہے ہیں آخر میں. اب چونکہ یہ درجہ ولایت پر بھی تھے شیخ امان پانی پتی, فرما رہے 11 ربیع الثانی کو آپ نے حضرت غوث پاک کا عرس کیا. آ گئی بات 11ویں شریف کی؟ بھائی آ گئی نہیں آئی بولو, تاکہ تسلی ہو دل کو. ہم بھی 11ویں شریف میں بیٹھے ہیں نا. شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں 400 سال پہلے 11 ربیع الثانی کو آپ نے حضرت غوث پاک کا عرس کیا اور کہا, میں نے اس لیے یہ عبارات پڑھ کے سنائی کہ کوئی یہ نہ کہے آپ نے بتا دی پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو بھائی جاؤ نا کتاب خریدو, میرے پاس آ کر بیٹھو, میں کتاب دکھا دوں گا, آپ یہ عبارت میں دکھا دوں گا, منہ بند کرنے کے لیے, ہے نا. اس کے بعد کوئی ٹر ٹر کرے تو جائے, اس کا نصیب ہے. 11 ربیع الثانی کو آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عرس کیا اور کہا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں. اب کوئی کیا سمجھے کہ کیوں کہہ رہے ہیں غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں. چنانچہ اسی دن آپ نے عرس کا جو کھانا پکوایا تھا, اب دیکھیے کھانا پکوایا تھا, دیکھ رہے ہیں آپ, ایک ہے 11ویں شریف کی محفل جیسے ہم بیٹھے ہوئے, ایک ہے نظر و نیاز جو ہمارے یہاں بھی ہوگی, جس کو ہم لنگر کہیں, لنگر غوثیہ کہیں. تو یہ 400 سال پہلے لنگر غوثیہ کا ذکر آپ کو مل رہا ہے. کوئی انکار کرے تو ادھر بھیج دینا اس کو میرے پاس, ہے نا. یہ بات اب دیکھیں آپ کیا ہے, اسی دن آپ نے یعنی 11 ربیع الثانی کو غوث پاک کا عرس کیا اور کہا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں. چنانچہ اس دن آپ نے عرس کا جو کھانا پکوایا تھا وہ سب تقسیم کر دیا. 12 ربیع الثانی کو یعنی اگلے دن آپ پر سکرات موت کا غلبہ ہوا تو آپ نے اسی حالت میں کہا مشائخ طریقت کھڑے ہیں اور فتوی توحید طلب کر رہے ہیں. چنانچہ کلمات توحید آپ کی زبان پر تھے کہ 12 ربیع الثانی 997 ہجری کو آپ نے وفات پائی. بولو منکر کی گنجائش ہے یہاں؟ بتاؤ. آج لوگ ذرا سے علم پڑھ کے ویڈیوز جاری کرتے ہیں 11ویں شریف کا کھانا اچھا نہیں ہے, 11ویں شریف کا کھانا بدعت ہے, 11ویں شریف کا کھانا درست نہیں ہے. بولو یہ کیا تھا؟ یہ کون سے تھے 11ویں شریف والے جو توحید کے اتنے بڑے عالم؟ بتاؤ تم ان کے پائے کے ہو, ثابت کرو نا, بتاؤ نا. یہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بتا رہے ہیں ان کا حال اپنے والد کے پیر و مرشد کا. تو میں جو محنت کرتا ہوں کوئی بات کرنے میں تو ایسی نہیں کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے اہل حلقہ صاحب علم ہو جائیں, ان کو بھی پتا ہو. اب آپ دیکھیں 11 تاریخ کو عرس کر لیا غوث پاک کا اور یہ فرمایا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں. مطلب یہ تھا کہ اب میرا وقت تو آ گیا مگر پہلے نہیں جاؤں گا, بعد میں جاؤں گا. تو کھانا بھی کھلا دیا اور 12 ربیع الثانی کو انتقال کر گئے, اللہ کے پاس پہنچ گئے. مل گیا 11ویں شریف کا ثبوت. اب کوئی انکار کرتا ہے کرتے رہے, وہ منکر ہے.
اب منکر کا ہمارا کیا کام، سمجھے نا، وہ جانے رب جانے.